کے ہیں فرشیوں کے کہ عرش کے چاند آ رہے ہیں، جھلک سے جن کی فلک ہے روشن وہ شمس تشریف لا رہے ہیں۔ زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے، زمانے بھر کا یہ قاعدہ ہے کہ جس کا کھانا اسی کا گانا، تو نعمتیں جن کی کھا رہے ہیں انہی کے ہم گیت گا رہے ہیں۔ حمد و صلوات کے بعد حاضرین محفل، بالخصوص یہاں موجود میرے اساتذہ کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حاضرین محفل، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھنے کا شرف حاصل کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین، تحقیق مسلمانوں پر اللہ کا بڑا احسان ہوا، اذ بعث فیہم رسول من انفسہم، کہ جب انہی میں سے ان میں ایک رسول بھیجا۔ حاضرین محفل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد مسلمانوں پر، امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے بڑا احسان اور سب سے بڑی نعمت ہے۔ تو آج اس نعمت کا چرچا کرنے کے لیے ہم جمع ہوئے ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اور اپنے رب کے نعمتوں کا خوب چرچا کرو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ولادت کا تذکرہ، ذکر حسن کا تذکرہ کرنے کے لیے آج ہم یہاں جمع ہوئے ہیں۔ حاضرین محفل، دنیا کا دستور ہے کہ اگر کوئی ایونٹ کرنا ہو، کوئی پروگرام کرنا ہو، تو پہلے اس کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہے، یعنی دنیا والوں کو بتایا جاتا ہے کہ ہم نے یہ پروگرام کرنا ہے۔ جیسے ہم نے آج یہ محفل سجائی تو کافی دن پہلے سے پروگرام تھا کہ یہ محفل ہوگی، پمفلیٹ بنایا گیا، دوسروں کو بتایا گیا کہ محفل ہوگی، لیکن جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کی باری آئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی باری آئی، وہ ہستی کہ جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اے محبوب اگر میں آپ کو نہ بناتا تو اپنا رب ہونا ظاہر نہ فرماتا، جب ان کی ولادت کی باری آئی تو ایسا اناؤنسمنٹ کیا گیا کہ عالم کفر کو جھنجھوڑ دیا گیا اور عالم اسلام کو پیغام دے دیا گیا کہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ حاضرین محفل، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے، توجہ اس طرف رکھیں، ہیلو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے آپ نے یاد رکھنا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے ایک ایسا واقعہ ہوا کہ دنیا والوں کو پیغام دے دیا گیا کہ آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا۔ روایتوں میں آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 55 دن پہلے یمن کا بادشاہ ابرہہ اس کا نام تھا، اس نے یہ منصوبہ بنایا کہ لوگ حج کرنے بیت اللہ جاتے ہیں، کیوں نہ میں ایسا کروں کہ بیت اللہ کو شہید کر دوں اور اس کے پتھر لے آ کر یمن میں دوسرا کعبہ بنا لوں۔ اس نیت کے ساتھ وہ ہاتھیوں کا لشکر لے کے روانہ ہوا مکے کی طرف اور مکے کے گرد اس نے پڑاؤ ڈالا۔ مکے پہنچتے ہی اس نے مکے والوں کے تمام جانوروں کو ضبط کر لیا، ان کا مال و منان سب لے لیا۔ مکے والے بڑے پریشان ہوئے، یہ ساری حالت دیکھ کر، یہ سارا قصہ اپنا لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی یا سیدی فلاں فلاں بادشاہ آیا ہے، اس نے ہمارے ساتھ ایسا کیا ہے، آپ اس کے پاس جائیں، ہمارے جانور ہمیں دلا دیں۔ حضرت سیدنا عبد المطلب ابرہہ کے پاس گئے، ابرہہ نے جیسے ہی آپ کے دادا جان کو دیکھا تو روب میں آ گیا، یعنی کپ کپی طاری ہو گئی۔ ابرہہ جو اس نیت سے آیا تھا کہ مکے کو شہید کر کے دوسرا بیت اللہ بناؤں گا، اس بیت اللہ کو شہید کر کے یمن میں دوسرا بیت اللہ بناؤں گا، ایک دم روب میں آ گیا اور بڑے ادب سے کھڑا ہوا اور کہا یا سیدی کیسے آنا ہوا؟ آپ نے فرمایا کہ تم نے ہمارے جانور لیے ہیں، وہ جانور ہمیں واپس کر دو۔ بڑا پریشان ہوا کہ میں تو ان کے بیت اللہ کو گرانے والا ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں ہمارے جانور واپس کر دو۔ آپ نے کہا، آپ نے ایسا تاریخی جواب دیا کہ آج تک سیرت کی کتابوں میں سنہرے الفاظ سے لکھا جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جانوروں کے مالک ہم ہیں، جانوروں کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے، اور بیت اللہ کا مالک اللہ ہے، بیت اللہ کی حفاظت کرنا رب العزت کی ذمہ داری ہے۔ ابرہہ نے یہ بات سنی تو جانور واپس کر دیے۔ حضرت سیدنا عبد المطلب تمام جانور لے کے مکے والوں کے پاس پہنچے اور انہیں کہا کہ جانور لے کر پہاڑوں کی طرف چلے جاؤ، یعنی شہر کو خالی کر دو، تمام لوگ پہاڑوں میں چلے جائیں۔
تمام لوگوں نے آپ کی بات پر عمل کیا، کیونکہ آپ سردار تھے، سردار کی بات کو مانا جاتا ہے، تو تمام لوگوں نے آپ کی بات پر عمل کیا اور مکہ شہر خالی کر کے پہاڑوں کی طرف چلے گئے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ پھر آپ رضی اللہ عنہ بیت اللہ میں تشریف لے گئے۔ آپ نے غلاف کعبہ پکڑ کے عرض کی، یا اللہ تیرے بیت اللہ پر آج مشکل وقت آیا ہے، ایک بادشاہ ابرہہ نامی بادشاہ اسے گرانے کی نیت سے آیا ہے، اس کی حفاظت کرنا اب تیری ذمہ داری ہے۔ آپ نے رو کر دعا کی اور آپ بھی وہاں سے چلے گئے۔ سامعین محترم، پھر ایسا واقعہ ہوا کہ دنیا کو حیران کر دیا گیا۔ ابرہہ ہاتھیوں کو لے کر بیت اللہ کو ڈھانے کی نیت سے آگے بڑھا۔ جیسے ہی ہاتھیوں کو بیت اللہ کی طرف موڑا جاتا، ہاتھی رک جاتے، اور دوسری طرف منہ کیا جاتا تو ہاتھی چلنے لگتے۔ پھر اسی طرح آپ نے سورہ فیل سنی ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا حال کیا؟ حاضرین محفل، تھوڑا غور کیجئے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ واقعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے کتنے دن پہلے ہوا؟ 55 دن پہلے واقعہ ہوا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن میں فرما رہا ہے اے محبوب کیا آپ نے نہ دیکھا؟ یاد اسے دلایا جاتا ہے جو کہیں سے دیکھ رہا ہو۔ اس کا مطلب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے دیکھ رہے تھے۔ اب آئیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان سنتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کنت نبیًا وآدم بین الماء والطین، کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت سیدنا آدم علیہ السلام پانی اور مٹی کے درمیان تھے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں ایک بار جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے۔ عرض کی یا رسول اللہ قلبت مشارق الارض ومغاربها، میں نے زمین و آسمان کو چھان ڈالا لیکن آپ سا کوئی نہ پایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبرائیل تمہاری عمر کتنی ہے؟ عرض کی یا رسول اللہ عمر کا تو اندازہ نہیں، بس ایک اندازہ لگایا ہے کہ آسمان پر ایک ستارہ ہے جو 70,000 سال بعد ایک بار چمکتا ہے، اور میں نے اس ستارے کو 70,000 بار دیکھا ہے۔ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے جبریل وہ ستارہ کوئی اور نہیں، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی تھا۔ بہرحال آئیے اس روایت کی طرف چلتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، اے محبوب کہ آپ نے نہ دیکھا کہ آپ کے رب نے ان ہاتھی والوں کا کیا حال فرمایا؟ روایتوں میں آتا ہے کہ ابابیل یہ اتنا سا پرندہ ہے کہ اسے ہاتھ میں بھی لے کے دبا دیا جائے تو ختم ہو جائے، اتنا سا پرندہ، اور آپ اندازہ کریں کہ اس کے پنجے کتنے ہوں گے۔ ان کے پنجوں میں ایسے پتھر تھے، آج ہم کہتے ہیں کہ فلاں ملک نے بڑی ترقی کر لی ہے، ٹارگیٹ فکس کریں تو میزائل جا کے وہیں لگتا ہے، لیکن آج سے 1400 سال پہلے میرے رب نے ایسے پرندے بھیجے کہ جن کے پاؤں میں گویا کہ ٹارگٹ میزائل تھے، جس بندے پر گرتا وہیں اسے تباہ کر دیتا، اور اسی طرح ابرہہ کا پورا لشکر ختم کر دیا گیا، اور دنیا کو پیغام دے دیا گیا کہ اب آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، آئی نئی حکومت سکہ نیا چلے گا، عالم نے رنگ بدلا صبح شب ولادت۔ حضرت محفل اسی طرح 12ویں کی رات تھی اور 11 کا دن تھا، یعنی 11 کا دن جا رہا ہے اور 12ویں کا دن آ رہا ہے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ بہرحال وقت مختصر ہے، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے بعد کے کچھ واقعات بیان کرتا ہوں۔ مدینہ شریف دائیاں آئی مکہ شریف، کیونکہ پہلے رواج یہ تھا کہ لوگ اپنے بچوں کو دیہات میں بھیجتے تھے، کیونکہ ہمارے یہاں بھی شہر کا ماحول تھوڑا خراب ہوتا ہے، آلودگی وغیرہ ہوتی ہے، دیہاتوں کا ماحول اچھا ہوتا ہے، تو پہلے کے لوگ اپنے بچوں کو پرورش کے لیے دیہات میں بھیجتے تھے۔ تو تمام دائیاں آئیں، کیونکہ ربیع الاول کا سیزن تھا، ربیع الاول یعنی بہار کا موسم تھا، اس موقع میں اکثر بچوں کی ولادت ہوتی تھی۔ دائیاں بچوں کو لینے آئی تو تمام دائیوں کو بچے مل گئے، لیکن حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا چونکہ کمزور تھی، غریب تھی، اسی لیے کسی نے انہیں اپنا بچہ نہیں دیا۔ بہرحال انہیں کسی نے بچہ دیا نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ ظاہری طور پر یتیم تھے، آپ کے والد کا آپ کی ولادت سے 6 ماہ پہلے انتقال ہو چکا تھا، تو آپ کو کسی نے گود نہیں لیا کہ اس کے والدین ہمیں کیا دیں گے۔ بہرحال حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو گود لیا اور چلی گئی۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جب لے کر گئی
تو دوسرے دن تمام محلے کی دائیاں اکٹھی ہو کر حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کی بارگاہ میں حاضر ہوئی اور کہنے لگی اے حلیمہ اتنی امیر ہو گئی ہو؟ عرض کی کیوں؟ کہا کہ رات میں بھی تمہارا چراغ جل رہا ہوتا ہے۔ رات میں بھی پہلے کا دور یہ تھا کہ چراغ رات میں وہی جلاتے تھے جو امیر ہوتے تھے۔ کہا میں چراغ نہیں جلاتی، بلکہ جب سے اس نورانی مکھڑے والے کو لے کر آئی ہوں تب سے مجھے کسی چراغ کی ضرورت ہی نہیں پڑی۔ گویا شاعر کہتا ہے یہ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں، بڑے عوج پر ہے میرا اب مقدر، میرے گھر میں خیر الورا آ گئے ہیں۔ حاضرین محفل، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ ہمیں حشر تک یوں ہی حضور صلی اللہ